بالله العلي العظيم. سبحان الله. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية محمد وآل محمد. اللهم صل على الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صل على ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد، وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. صلوات پڑھیں. ارباب اعضاء، قرآن کریم کی جس مختصر آیہ مجیدہ کو موضوع قرار دیا ہے، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے: وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اللہ کا وعدہ ہے ایمان والوں سے. دو چیزوں کا وعدہ ہے. اللہ کہہ رہا ہے ایمان والوں سے وعدہ ہے. کس چیز کا وعدہ ہے؟ لہم مغفرۃ واجر عظیم. اللہ فرماتا ہے کہ ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور اجر عظیم بھی ہے. ایک ہوتا ہے ایمان اور ایک ہوتا ہے عمل صالح. جو ایمان ہوتا ہے اگرچہ اس کی بھی 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں کہ ایک زبان پہ اقرار ہو اور ایک دل میں وہ اعتقاد رکھنا ہے، اور تیسرا اپنے اعضاء و جوارح سے یہ ظاہر کرنا جن ہستیوں کا اقرار میں نے زبان پر کیا ہے، جن کی محبت کا نور میرے دل میں ہے، دیکھو میں اپنے اعضاء و جوارح سے حرکات بھی ان کی پیروی کی ظاہر کر رہا ہوں. تو جب یہ تیسرا درجہ ہو تو انسان کا ایمان کامل ہو جاتا ہے. تو عام طور پہ ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایمان فقط یہ ہے کہ دل میں نور ایمان ہو. یقیناً یہ بھی ایمان ہے، لیکن یہ ایمان کی تمام اقسام کو شامل نہیں ہے. تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی قرآن کریم میں ارشاد جی فرما رہا ہے: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. جیسا کہ کل کے مجلس میں عرض کیا تھا، علماء مفسرین اور علماء اہل سنت نے بڑی امانت سے بیان کیا. اللہ نے جب بھی قرآن میں ایمان والوں کو ذکر کیا ہے، اللہ یہ سمجھانا چاہ رہا ہے اے علی والوں. تو اللہ جو وعدہ کر رہا ہے وہ وعدہ ہے علی والوں سے، لیکن اللہ علی والوں سے چاہتا کیا ہے؟
اللہ نے دو باتیں کی ہیں، یا ایھا الذین وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ کا وعدہ ہے علی والوں سے، وعملوا الصالحات، اور جو کردار علی رکھنے والے ہیں۔ یعنی اللہ فرما رہا ہے میرا وعدہ مغفرت کا، اجر عظیم کا ان لوگوں کے لیے ہے جن کے دامن میں دو چیزیں ہیں، ایک کا نام ہے نور ولایت علی، اور ایک کا نام ہے وجود میں کردار علی۔ یا علی، اللہ فرماتا ہے یہ جب دو چیزیں یہ پوری ہوں گی تو لہٰذا وہ میرے اجر عظیم اور میری مغفرت کے مستحق قرار پائیں گے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہمارے ہاں عام طور پر جو سادہ مزاج لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری نجات کے لیے ولایت کافی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ولایت وہ اہم رکن اسلام ہے کہ سید الرسل نے بھی اس کی تاکید کی، اور صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد فرماتے ہیں ولایت لآبائی احب الی من نسبی، اے دنیا والو سن لو، مجھ امام صادق کی نگاہ میں میرے آباء و اجداد کی ولایت و محبت یہ افضل ہے بنسبت میرے نسب علی ہونے پر۔ یعنی میں، امام کہہ رہے ہیں، میں اپنے آباء و اجداد کی ولایت پہ زیادہ فخر کرتا ہوں بنسبت فرزند علی ہونے پہ۔ کیوں؟ امام نے آگے کیا سمجھایا؟ فرماتے ہیں ولایتی تنفعنی من غیر نسب، میرے آباء و اجداد کی ولایت بغیر نسب پاکیزہ کے بھی فائدہ دینے والی ہے، جبکہ وَنَسَبِ لَا يَنْفَعُنِي مِنْ غَيْرِ وِلَایَہ، لیکن اگر کسی کا حسب نسب جتنا بلند ہو، اگر اس کے دامن میں محمد وآل محمد کی محبت نہیں ہے تو وہ حسب نسب بھی بے فائدہ ہے۔ تو لہٰذا اگر سید بھی ہو اور دل میں نور ولایت آل محمد بھی ہو، یقیناً پھر یہ نور علی نور کی منزل پر ہے۔ تو اب ہمارے ہاں یہ ایک نظریہ ہے کہ ولایت آل محمد ہم نے اقرار کر لی ہے اور ہماری نجات کے لیے یہ کافی ہے۔ بے شک ولایت آل محمد یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ یہ ایک نور ہے۔ میں اس کی ایک مثال عرض کروں۔ دیکھیں محرم الحرام میں آپ لوگ دودھ کی سبیلیں چلاتے تھے، مثال کے طور پہ دودھ کی سبیل ہے اور میں دودھ تقسیم کر رہا ہوں اور میرے پاس چند گلاس پڑے ہیں، ایک گلاس گندا مٹی والا ہے، ایک گلاس نجیس ہے۔ آپ نے کہا کہ ہمیں بھی دودھ دیں نیاز کا۔ میں نے وہ گندا گلاس اٹھایا مٹی والا اور اس میں آپ کو وہ نیاز کا پاک دودھ ڈال کے دیا۔ آپ کہیں گے یہ مولانا صاحب نجف سے یہی پڑھ کر آئے ہیں کہ ایک پاک چیز کو ایک گندے اور نجس ظرف میں ڈال رہے ہیں۔ آپ کی عقل اس بات کو پسند نہیں کرتی کہ ایک پاک چیز کو نجس اور گندے ظرف میں ڈالیں۔ جب میری اور آپ کی عقل یہ پسند نہیں کرتی تو جو خالق کی عقل ہے وہ کیسے پسند کرے ایک نجس ظرف میں ولایت محمد وآل محمد کا نور ڈال دے؟ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ تو اللہ نے یہ بے مانگے جو محبت آل محمد ہمارے دلوں میں جو ڈالی ہے، اس محبت کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ اس ولایت کو پہنچایا جو اللہ نے ہے، اس کے اہداف و مقاصد کیا ہے؟ اللہ نے پوری کائنات میں اپنی انبیاء کی، اولیاء کی، محمد وآل محمد کی ولایت کو پیش کیا۔
اور ملتا ہے روایات میں جس نے ولایت کو قبول کیا اللہ نے اسے صاحب شرافت و کمال بنایا، اور جس نے انکار کیا اللہ نے اس کے اندر شرف اور کمال بھی نہ رکھا۔ تو اللہ نے جس پر بھی ولایت کو پیش کیا، تو ملتا ہے روایات میں اللہ نے جو ولایت پیش کی تو کائنات کی چیزوں میں ایک چیز ہے جس پر ولایت پیش کی، مثلا پھلوں میں ایک پھل ہے خربوزہ، آپ دیکھتے ہیں وہ میٹھا بھی ہوتا ہے اور وہ پھیکا بھی ہوتا ہے۔ روایت ہے ایک دن امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد، امام علیہ السلام کے ساتھ حضرت سلمان بیٹھے ہیں، امام کی محفل میں خربوزہ آیا، امام فرماتے اے سلمان نام خدا لے کر اسے کاٹو، یعنی پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر فرماتے اے سلمان اگر یہ نکلے میٹھا تو اسے کھا لینا، اس نے ہماری ولایت کا اقرار کیا ہے، اگر یہ نکلے پھیکا اسے چھوڑ دینا، اس نے ہماری ولایت کا انکار کیا ہے۔ تو گویا یہاں پر خربوزے نے بھی یہ پیغام دے دیا کہ اے علی والو، جب میں نے نور ولایت علی کو اقرار کیا تو اللہ نے میرے مزاج میں مٹھاس رکھ دی، اللہ نے میرے وجود کو پاکیزہ اور پاک بنا دیا۔ اے علی والو، جب تمہارے دل میں نور ولایت علی ہے تم بھی مزاج کے میٹھے بن جاؤ، تم بھی کردار کے پاک بن جاؤ، تم بھی اس کردار کے مالک بن جاؤ، اتنے پاک بن جاؤ کہ دنیا والے تمہاری طرف رغبت رکھیں، اور اگر تم میری طرح پھیکے رہ گئے تو پھر تمہاری بھی وہی حالت ہوگی جو پھیکا پھل عام طور پہ جانوروں کے چارے میں ڈالا جاتا ہے، کوئی قیمت نہیں ہے پھیکے پھل کی۔ اسی طرح سے جس کے اندر کردار محمد و آل محمد نہیں ہے، خود آل محمد کی نگاہ میں بھی وہ پھیکے پھل کی مانند ہے، اس کی بھی کوئی قیمت نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ روایت ہے اللہ نے تمام سبزیوں پہ بھی ولایت کو پیش کیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآلہ، امام فرماتے ہیں سبزیوں میں سب سے پہلے جس نے اللہ کی توحید، سید رسول کی نبوت، ہم آل محمد کی ولایت کا اقرار کیا وہ سبزی ہے بیگن۔ اسی لیے امام فرماتے ہیں یہ ایسی سبزی ہے جو کھانے والے کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ اگر کوئی شخص اس کو اس نظریے سے کھائے کہ میں اس سے ٹھنڈا فائدہ حاصل کروں، امام فرماتے ہیں یہ اس کو ٹھنڈا فائدہ دے گی۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں اس سے گرم استفادہ کروں، گرم فائدہ، تو یہ اس کو گرم فائدہ، امام فرماتے ہیں اس لیے کہ اس نے ہماری ولایت کا اقرار کیا۔ اب یہ بیگن ولایت اقرار کیا تو اللہ نے اس کو اشرف بنا دیا، اور یہ بھی پیغام دے رہا ہے اے نور ولایت علی رکھنے والوں، مجھ سے پیغام سمجھو، ولایت علی قبول کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دوسروں کو فائدہ ہی فائدہ پہنچاؤ، نقصان کا کبھی نہ سوچنا۔ صلوات پڑھ دے محمد والا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ ایک مثال سے واضح کرو کہ ہم کیسے لوگوں کے لیے مفید بن جائیں۔ مومن کی بڑی شان ہے، بڑی عظمت ہے، مومن کا بڑا رتبہ ہے۔ امام بارگاہ کا دروازہ یا لکڑی کا ہوتا ہے یا لوہے کا ہوتا ہے۔ خریدنے سے پہلے یہ دروازہ مارکیٹ میں لوہے کی شکل میں ہو یا لکڑی کی شکل میں، جب تک وہ دروازہ نہیں بنائے، جب تک وہ امام کے گھر کی طرف، امام کے گھر میں نہیں لگا، وہ لکڑی یا وہ لوہا، اس پہ لوگ پاؤں بھی رکھ رہے ہیں، اس پہ حیوانات نجاست بھی کر رہے ہیں، کوئی روکنے والا نہیں۔
لیکن جب وہ دروازہ بنا، دروازہ بن کے امام سے منسوب امام بارگاہ میں وہ دروازہ لگا دیا گیا، اور اگر آج کوئی آ کر اس دروازے کی توہین کرے، ہماری غیرت ایمانی برداشت نہیں کرتی، کوئی آ کر اس دروازے کو جلائے، کوئی آ کر اس دروازے کی توہین کرے، ہم یہ پسند نہیں کرتے بھئی۔ حالانکہ یہ لکڑی تو پہلے مارکیٹ میں تھی، یہ لوہا تو پہلے مارکیٹ میں تھا، اتنا معمولی تھا کہ لوگوں کے قدموں میں، تو آپ کہیں گے کہ اس کی تعظیم بڑھ گئی ہے اس لیے کہ یہ امام کے گھر میں لگ گیا ہے۔ امام کے گھر سے منسوب ہونے میں عزت بڑھ جاتی ہے، شرف بڑھ جاتا ہے۔ جب ایک لکڑی اور لوہا وہ منسوب ہو جائے تو عزت بڑھ جاتی ہے، اور اگر اشرف المخلوقات جس کے دل میں نور ولایت علی ہو، اس کا کتنا رتبہ بلند ہو جاتا ہے۔ اور اگر آج ہمارے دروازے پہ کوئی علی والا آ جائے اور ہم اسے دھتکار دیں، جو اس کے حق کو صحیح ادا نہ کرے، کل ایسا نہ ہو میدان قیامت میں علی مولا کہہ دیں اب کس منہ سے آیا ہے، تو نے تو میری محبت کی لاج نہیں رکھی۔ جیسے ہم ذات علی سے محبت رکھتے ہیں، ویسے ہر مومن سے محبت رکھیں، ہر مومن سے محبت رکھیں۔ مجھے ہر مومن سے محبت ہونی چاہیے۔ ہر مومن سے محبت ہونے کا مقصد کیا ہے؟ میں جو ہر ایک سے محبت کرتا ہوں، دیکھیں اس کی ایک اور مثال دے دوں۔ ہر شخص اپنی اولاد سے محبت رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا؟ آپ کے بیٹے نے کوئی ایسا غلط کام کیا، اب آپ کیا کریں گے؟ اس کو پیار سے سمجھائیں گے۔ اگر آپ اس کو شدت سے مار کے سمجھائیں گے، وہ اولاد باغی بنے گی، وہ فرما بردار نہیں بنے گی۔ ان کو آپ کیا کریں گے؟ پیار سے سمجھائیں گے۔ اپنی اولاد کی ہدایت کے لیے سوچتے ہیں کہ پیار سے سمجھائیں، اور جو علی حیدر کرار کے حبدار ہیں ان کو پیار سے نہ سمجھائیں، ان کو بھی پیار سے سمجھائیں، حکمت سے سمجھائیں، آل محمد کی پاک سیرت میں سمجھائیں۔ علماء کی محفلوں میں بیٹھے جوانوں، آج دیکھ لیں موجودہ دور میں مذہب تشیع پہ کتنے اعتراضات اٹھ رہے ہیں، کتنے سوالات ہو رہے ہیں، کتنی باتیں ہو رہی ہیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ علماء کی محفلوں میں نہیں بیٹھیں گے تو آپ کی نسلوں اور جوانوں کے ایمان کی سلامتی کبھی نہیں ہو سکتی۔ اللہم صلی علی محمد۔ اس لیے کہ خود امام، جس امام کے نام سے ہم اپنے آپ کو جعفری کہلواتے ہیں، امام فرماتے علماء ہماری سرحدوں کے محافظ ہیں۔ آج دیکھتے دشمن جتنے بھی اعتراضات اٹھا رہا ہے مذہب پر، دین پر، اسلام پر، عزاداری سید الشہداء پر، علماء اہل علم ان کے جوابات دے رہے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی جاہل اس کے جواب دے؟ وہ تو خود آل محمد کے علم کا محتاج ہے۔ تو لہٰذا محبت ہونی چاہیے، محبت سے پیغام امن، پیغام سلامتی، ایک وحدت و اتحاد اور محبت کو برقرار رکھے اپنی صفوں میں، اور علماء کو سنیں۔ اگر ہم علماء سے دور ہو گئے تو ہم اس کا مطلب ہے دین سے دور ہو جائیں گے۔ آپ ایک میں مثال دیا کرتا ہوں، ڈاکٹر کے، اگر ہم مریض ہوئے، ہم ڈاکٹر کے پاس نہیں جا رہے، ہمارا مرض بڑھے گا۔ ڈاکٹر کا نقصان نہیں ہے، ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ اسی طرح جو آل محمد کے علم کے وارث علماء ہیں، ہم ان کے پاس نہیں بیٹھیں گے، ان کا نقصان نہیں ہے، ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ اللہ علماء کے ساتھ بیٹھنا کیوں ضروری ہے؟ ایک مثال میں بیان کر دوں۔ ہم جب نجف اشرف میں تھے، وہاں پر ایک قافلہ 70 افراد پر مشتمل نجف اشرف پہنچا، اور ان طلباء، وہاں نجف میں کچھ طلاب تھے، اسٹوڈنٹس، تو وہ اپنے علاقے والوں سے جب ملنے کے لیے گئے تو انہوں نے جیسے پوچھا کہ آپ نے طواف النساء بھی انجام دیا؟ فقہ امام جعفر صادق علیہ السلام میں طواف النساء واجب ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ یعنی انسان اگر انجام نہ دے اس وقت تک وہ تعلق قائم نہیں کر سکتا جو اللہ نے اس کے لیے حلال قرار دیا ہے۔ تو لہٰذا وہ جو قافلہ آیا انہوں نے بتایا کہ ہمیں تو پتہ نہیں، ہم آج سن رہے ہیں طواف النساء ہوتا ہے، نہ ہی ہمیں
ہمارے سالار قافلہ نے بتایا ہے، یہ حالت ہوتی ہے جب ہم اہل علم اور علماء سے دور ہو جائیں گے، پھر ہماری عبادتیں ناقص ہو جائیں گی، پھر ہمارے اپنے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ تو لہٰذا ہمارا ہر عمل دیکھنا چاہیے، جس امام سے منسوب ہے پہلے یہ دیکھیں کہ ہمارا ہر عمل ان کے علم کی روشنی میں کیسا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والا۔ تو لہٰذا یہ سبزی بینگن، اس نے کیا پیغام دیا؟ اے نور ولایت علی رکھنے والا، لوگوں کے لیے فائدہ مند بن جا، ہادی بن جا۔ آج لوگ کہتے ہیں فلاں کافر ہے، فلاں کافر ہے، فلاں مشرک ہے، اور فلاں ایسا ہے اور فلاں ویسا ہے۔ یہ ہم بات کرنے سے پہلے دیکھیں کہ کیا قرآن اور محمد وآل محمد کے فرمان کے مطابق کون ہے جو حدود شریعت سے باہر نکلا ہوا ہے؟ ہمیں پھر بھی لوگوں کی ہدایت کی فکر کرنی چاہیے۔ دیکھیں سید الرسل، پورے مکہ میں سارا مکہ مشرکین کا ہے، لیکن نبی ان مشرکین کو بھی جا کر پیغام توحید دے رہے ہیں۔ یہاں پر تو ماشاءاللہ الحمدللہ عزا خانہ ہے اور سب کو معلوم ہے، آج یہاں پر مجلس ہے اور ذکر امام ہے۔ ہمیں جب پتہ ہے، اہل منبر کو معلوم ہے کہ یہاں پر آل محمد کے چاہنے والے خود آ رہے ہیں، اور اگر اہل منبر بھی اپنا حق ادا نہیں کریں گے، کردار آل محمد اور تعلیمات کو بیان نہیں کریں گے، تو یقیناً یہ خدا کی بارگاہ میں بھی جواب دیں گے۔ سامعین کی بھی ذمہ داری ہے اور اہل منبر کی بھی ذمہ داری ہے۔ تو اللہ نے جس پہ بھی ولایت کو پیش کیا ہے اس نے قبول کیا، اللہ نے اس کو اشرف اور افضل قرار دیا۔ روایت ہے اللہ نے تمام پتھروں پہ بھی ولایت کو پیش کیا، جس نے قبول کیا اللہ نے اسے لائق کے ہاتھوں کے زینت قرار دیا، اور جس نے انکار کیا وہ پاؤں کے نیچے روندنے کے قابل بنے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام امام فرماتے ہیں، یہ عقیق جمانی امام فرماتے ہیں سب سے پہلے اللہ کی توحید، نبی کی نبوت، ہم آل محمد کی ولایت کا جس نے اقرار کیا وہ عقیق جمانی ہے۔ اور امام فرماتے ہیں اس ولایت کے قبول کے صدقے اللہ نے اس میں یہ برکت رکھ دی، اگر کوئی اسے پہن کر 2 رکعت نماز پڑھے اللہ کے نزدیک ان 2 رکعت کا ثواب 70 رکعت کا ثواب ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک پتھر کو اللہ فضیلت دے رہا ہے، ولایت آل محمد کے قبول کرنے کا شرف ہے۔ اور پھر سید الرسل فرماتے ہیں جو شخص ہاتھ میں فیروزہ اور عقیق پہنے، اس ہاتھ کی دعا اللہ رد کرتے ہوئے حیا محسوس کرتا ہے۔ اور امام علی نقی علیہ السلام اللہم صلی علی محمد امام فرماتے ہیں جس کو فرزند نہیں ہو رہا وہ قرآن کی مختصر آیت فیروزے پر لکھوا کر پہنے، انشاءاللہ اللہ کی ذات اس پر فضل کرتے ہوئے فرزند عطا کرے گی۔ پوچھا مولا وہ کون سی آیت ہے؟ فرمایا فیروزے کے اوپر یہ لکھوائے رب لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین، اے بار الہ مجھے تنہا نہ چھوڑنا۔ تو لہٰذا امام نے یہ بھی سمجھا دیا مرکز ذات الہی ہے، ہم آل محمد وسیلہ ہیں۔ تو آیت کے پیغام اور ترجمے میں بھی غور کرنا چاہیے۔ تو لہٰذا یہ فیروزہ، یہ جتنے بھی پتھر ہیں اللہ نے ان میں برکت اور خیر رکھی ہے۔ آج دنیا والے کہتے ہیں کہ یہ شیعہ حضرات جو ہیں یہ پتھر پرستی کرتے ہیں، یہ پتھروں کو پہنتے ہیں۔ میں نے کہا ہم نہ سجدہ کرتے ہیں پتھروں کی، نہ عبادت کرتے ہیں، ہم تو یہ عقیدہ توحید رکھتے ہیں۔ ان پتھروں میں کوئی کمال نہیں ہے ذاتی، ان میں اگر کمال رکھا ہے تو اللہ کی ذات نے رکھا ہے، اور جو کمال بھی رکھا ہے تو وہ محمد وآل محمد کی ولایت کے صدقے رکھا ہے۔ اسی لیے امام علی علیہ السلام کوفہ میں آپ مل کے صلوات پڑھیں۔ یہ صلوات اتنا عظیم عمل ہے،
سلوات سے مجھے یاد آ گیا، جب حضرت آدم اور حضرت حوا کے درمیان نکاح ہونے لگا تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ بی بی حوا سے ان کو پہلے حق مار دیں۔ حضرت آدم نے پوچھا کہ اے بی بی آپ کا حق مار کیا ہے؟ فرماتی ہے یا نبی اللہ میرا حق مار یہ ہے آپ ایک مرتبہ محمد و آل محمد کی ذات پہ صلوات بھیج دیں۔ جب حق مار اتنا پاک ہو تو ذرا خود اندازہ کریں، اللہ نے قیامت تک اس حق مار کے صدقے میں نسل آدم چلا دی۔ پاکیزگی ہونی چاہیے، انسان کی زندگی میں طہارت اور پاکیزگی ہو، اس کا انسان کے وجود میں زندگی میں اثرات پڑتے ہیں۔ اور امام علی رضا علیہ السلام نے اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد، امام فرماتے ہیں یہ جو درود پڑھتے ہو یہ درود مشتمل ہے 3 ولایتوں پر۔ امام نے یہ بھی مسئلہ حل کر دیا، او علی والو جھگڑا ختم کر دو، یہ درود 3 ولایتوں پر مشتمل ہے۔ کیا مولا؟ امام فرماتے ہیں جو کہتا ہے اللہم وہ گویا اللہ کی ولایت کا اقرار کر رہا ہے، جو کہہ رہے صلی علی محمد وہ نبی پاک کی نبوت کا اقرار کر رہا ہے، وہ آل محمد ہم آل محمد کی ولایت کا اقرار کر رہا ہے۔ جب امام نے 3 ولایتوں کو درود میں بند کر دیا، بتا دیا کہ دیکھو جو ہم دے رہے ہیں یہی حق ہے، یہی سچ ہے۔ اور اسی لیے امام شافعی نے کہہ دیا تھا کہ اے آل محمد آپ تو وہ ہستیاں ہیں من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، جو آپ کی ذات پہ صلوات نہ بھیجے اس کی نماز بھی اس کے منہ پہ ماری جاتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ لہذا ہمیں ولایت کے معانی اور مفاہیم کو سمجھنا چاہیے قرآن اور محمد وآل محمد کے کلام کی روشنی میں۔ امام علی مسجد کوفہ میں ہیں، آپ نے فرمایا جس ہاتھ میں فیروزہ ہوگا وہ شخص ناحق قتل ہونے سے محفوظ رہے گا۔ دنیا جستجو میں رہتی تھی کہ علی کی کوئی غلطی پکڑے، لیکن جانتے نہیں ہیں یہ علی لوگوں کا بنایا ہوا نہیں، اللہ کا بنایا ہوا۔ یہ علی وہ ہے جو معصوم ہے، جس کی طہارت کی گواہیاں اللہ قرآن میں دے رہا ہے۔ اب 2 یا 4 دن گزرے، ایک شخص آیا مسجد کوفہ میں، امام علی اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھ کے انہیں درس دے رہے ہیں، آ کر کہتا ہے یا امیر المومنین آپ نے دعویٰ کیا تھا کہ جو اپنے ہاتھ میں یہ فیروزہ پہنے اللہ نہ حق قتل سے محفوظ رکھے گا۔ ابھی میں آ رہا ہوں، کوفہ کے کھیت میں ایک نوجوان کی لاش پڑی ہے، اس کے ہاتھ میں فیروزے کی انگوٹھی ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں یہ ناحق قتل ہوا ہے۔ ادھر کچھ لوگ ایسے تھے جو پریشان ہو گئے، جو معرفت نہ رکھتے تھے لیکن جو میسم مزاج تھے، بڑے مطمئن ہیں ہم نے کسی لوگوں کے بنائے ہوئے کو نہیں، ہم اللہ نے بنائے ہوئے کو چنا ہے۔ روایت کہتی ہے یہ لوگ مطمئن، علی حیدر کرار فرماتے گھبراؤ نہیں، جو علی نے دعویٰ کیے اسی پہ قائم ہے۔ اب مسجد کوفہ کے سارے لوگ جمع ہو کے علی مولا کے ساتھ چلے کوفہ کے کھیت میں جہاں پر وہ میت پڑی تھی۔ آپ نے پہلے رب کی بارگاہ میں دعا کی اور دنیا والوں کو یہ بھی میسج دے دیا کہ دیکھو علی بھی رب کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے۔ آپ نے دعا کی، دعا کرنے کے بعد آپ نے فیروزے سے گفتگو شروع کی۔ آپ نے کہا اے فیروزے، اللہ نے تیرے اندر تاثیر رکھی ہے کہ جو تجھے پہنے گا حرز کے طور پر اللہ اس کی حفاظت کرے گا، اللہ نے تیرے اندر تاثیر رکھی ہے۔ تو جب اس نے پہنا تھا تو یہ ناحق قتل کیوں ہوا؟ بول کر کہتے ہیں السلام علیک یا ولی اللہ۔ پہلے اے اللہ کے ولی پہلے تو میرا سلام قبول کیجئے، پھر کہا
یا ولی اللہ انہو قد سرقنی، اے امیر المومنین اس بد نصیب نے مجھے چوری کر کے پہنا، یہ چور ہے، چوری کر کے پہنا، اس لیے میری برکت سے محروم رہ گیا۔ تو لہذا دنیا جان گئی علی نے جو دعویٰ کیا تو اسی پہ قائم ہے۔ تو جس نے بھی ولایت کو قبول کیا ہے اللہ نے اس کو با شرافت و با کمال رکھا ہے۔ تو اسی فیروزے نے بھی بتا دیا کہ اے ولایت علی رکھنے والا، دیکھ مجھ سے پیغام ولایت سن، اگر میں نے ولایت علی کو قبول کیا تو میں ہاتھوں میں زینت کے قابل بنا، جب تو نے نور ولایت علی کو قبول کیا ہے تو تیرا کردار بھی آل محمد کے لیے زینت ہونا چاہیے۔ اور یہ تو ہمارے سچے امام، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی، امام فرماتے شیعتنا کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، اے ہمارے شیعو ہمارے لیے باعث زینت بنو، اپنی بد کرداری کی وجہ سے ہمارے لیے باعث ننگوار نہ بنو۔ امام کہہ رہے ہیں، میں ایک مثال سے اس مطلب کو واضح کروں، آپ اپنے علاقے کے بڑے شریف ہیں، عزادار ہیں، نمازی ہیں، روزے دار ہیں، دیانتدار ہیں، جو کچھ بھی ہیں، لیکن آپ نے جو کردار حاصل کیا ہے، جو اپنا مقام بنایا ہے کئی سالوں میں، اور جن ہستیوں کو اللہ نے از خود یہ عہدہ اور منصب عطا کیا، ہمیں لگ جاتے ہیں 50 سال 60 سال اپنی عزت اور مقام بناتے بناتے۔ اگر آپ میں سے کسی کا فرزند معاشرے کی بے حیائی اور بے غیرتی اور حرام کے کاموں میں مشغول ہو جائے اور دنیا والے آپ کے دروازے پہ 1 مرتبہ آئے، 2 مرتبہ آئے، 3 مرتبہ آئے، آپ کو ہر مرتبہ شرمندگی ہوگی۔ بیٹے سے کیا کہیں گے؟ تجھے شرم نہیں آتی، تجھے حیا نہیں آتی، جو عزت میں نے کئی سالوں میں بنائی اور تو چند دنوں میں میری اس عزت کو برباد کر رہا ہے۔ تو لہٰذا باپ ناراض ہوتا ہے کہ میری بنی بنائی عزت کو خراب نہ کر، تیری بدعملی سے لوگ میرے اوپر باتیں کریں گے، حالانکہ لوگ جانتے ہیں باپ نمازی ہے، حالانکہ لوگ جانتے ہیں باپ حاجی ہے، حالانکہ لوگ جانتے ہیں کہ باپ بڑا نیکوکار ہے، لیکن بیٹے کی بد کرداری سبب بنتی ہے۔ تو لہٰذا باپ تو مجرم نہیں ہے، لیکن بیٹا باپ کا مجرم ہے، جو باپ کی بدنامی کا سبب بن رہا ہے اپنی بدعملی سے۔ اور میرا دوست، جب ہم اپنی بدعملی سے باپ کی مجرم بنیں گے، بتائے جن ہستیوں کو اللہ نے ہم پر ولی بنایا ہے، ایسا نہ ہو ہماری بد کرداری سے ہم ان کی بدنامی کا سبب بنے، ہم اللہ کے بھی مجرم رہیں گے اور محمد والے محمد کے بھی مجرم رہیں گے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے۔ روایت ہے، کوفہ شہر میں ایک نوجوان بازار میں کھڑا ہے اور امام نے دیکھا، آپ گئے پھر واپس آئے، دیکھا نوجوان ابھی تک خواتین میں کھڑا ان کو نگاہ بد سے دیکھ رہا ہے۔ امام کی غیرت نے برداشت نہ کیا، فرماتے ہیں کمبر اسے لے آؤ مسجد کوفہ کے سامنے جہاں مجرمین کو ان کے جرم کی سزا ملتی ہے۔ جب اس کو لائے وہاں پر امام نے فرمایا اسے 10 کوڑے مارو۔ ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے یا امیر المومنین انا من شیعتک، مولا میں آپ کے شیعوں میں سے ہوں۔ پوری دنیا جمع ہو چکی ہے، کوفہ جمع ہے، دیکھیں اس نے جرم کیا کیا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے مولا میں آپ کا حبدار ہوں، آپ کی ولایت کا اقرار کرتا ہوں، علی ولی اللہ کہنے والا ہوں، دل میں نور ولایت علی رکھتا ہوں۔ علی مولا نے معاف نہیں کیا، یہی تو علی کا کردار تھا۔ علماء اہل سنت کے بڑے مؤرخ علامہ طبری اپنی کتاب میں لکھتے ہیں قتل فی المحراب لشدت عدلہ، علی کو محراب کوفہ میں شدت عدل کی وجہ سے قتل کیا گیا تھا۔ یہ غیر بھی تسلیم کرے علی کا کردار اتنا پاک تھا، وہ نہیں دیکھتے تھے یہ میرا ہے یا کوئی اور ہے،
اللہ کے حکم کی مخالفت کی ہے تو مجرم مجرم ہے۔ امام فرماتے کمبر اسے 10 کوڑے لگاؤ۔ جب اس نے کہا مولا میں تو آپ کا شیعہ ہوں، امام کیا فرماتے ہیں، یا کمبر زد 5، اے کمبر 5 کوڑوں کا اضافہ کر دے۔ کہنے لگا مولا وہ کیوں؟ کہا اس لیے ایک گناہ کرتا ہے پھر جھوٹ بول کے کہتا ہے میں شیعہ علی ہوں۔ اللہ اکبر۔ علی کو ایسا بندہ نہیں چاہیے، ایسا کردار نہیں چاہیے، بدعملی بھی کرے اور اپنی بدعملی سے پھر یہ بتائے کہ میں شیعہ علی ہوں۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ بارے دیگر باواز بلند سے لہٰذا یہ ہے کردار علی ابن ابی۔ معنی ولایت کو سمجھیں، جن ہستیوں کو ولی مانا ہے ان کی ولایت کو اپنے وجود میں نافذ کریں۔ تاریخ کا یہ کردار گواہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت کمبر ایک مجرم کو کوڑے مار رہے تھے، مارتے مارتے جلدی میں 3 کوڑے زیادہ مار دیے۔ اب علی کی عدالت دیکھیے، وہ علی جس کی ولایت کو حضرت کمبر نے اپنے وجود پہ نافذ کیا، جب 3 کوڑے زیادہ مارے، امام نے اسی مجرم سے کہا جو کوڑے کھا رہا تھا کمبر سے، کہا اے فلاں اب یہ کوڑا اٹھا اور کمبر کو تو 3 کوڑے مار۔ اللہ اکبر۔ یہ کمبر کون ہے؟ علی کا دوست ہے، علی کا حبدار ہے، علی کا غلام ہے۔ علی مولا تو اتنی محبت رکھتے ہیں، جب 2 سوٹ لیے تو اچھا کمبر کو دیا، ہلکا خود پہنا۔ جو غلام کے اتنے حقوق ادا کر رہے امام، اتنی محبت دے رہے ہیں، اپنے ساتھ رکھ رہے ہیں، لیکن حکم الہی کے نافذ کرنے میں علی مولا کسی کی رعایت نہیں کرتے۔ اللہ کے حکم کو نافذ کرنے میں آپ نے کہا کہ کمبر کو 3 کوڑے مارو۔ کمبر جب کوڑے کھانے لگے، سر اٹھا کے دیکھا، نہیں مولا میں تو آپ کا ہوں، بلکہ سر جھکا کے شرمندہ بیٹھے ہیں۔ اے علی مولا آپ کی ولایت کو نافذ کیا ہے، جو آپ نے حکم دیا وہی حق ہے۔ یہ ہے ولایت علی کو سمجھنا، کہ جن کی محبت کو دل میں جگہ دی ہے انہی کے حکم کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ۔ بس عزادارو، اسی دین کی بقا کے لیے آل محمد نے بڑی قربانیاں دی۔ جس گھرانے کی اتنی شان، یہ عزت، یہ مقام، کہ جن کی ولایت اور محبت کے قبول ہونے کے صدقے اللہ کائنات کی ہر چیز کو خیر عطا کر رہا ہے، لیکن کائنات کے کچھ ایسے لوگ ہیں جو ولایت سے جاہل ہیں، جو گمراہ ہیں۔ دین کی بقا کے لیے حسین نے قربانیاں دیں، اور ان قربانیوں میں ایک بڑا کردار علی کی بیٹی کا ہے۔ اجرکم علی اللہ عزادارو، کربلا میں امام حسین نے 3 مرتبہ گریہ کیا ہے۔ کس وجہ سے؟ بہن زینب کے چادر کے لٹنے کی وجہ سے۔ پہلی مرتبہ حسین ابن علی لاشوں کے درمیان، جب تمام اصحاب مارے گئے، جب اولاد ماری گئی، جب تمام بنی ہاشم کے جوان مارے گئے، اس وقت امام کی زبان پر ایک جملہ تھا، قوموا ایھا الکرام، اور میرے صحابہ اٹھ بیٹھو، ادفعوا عن حرم رسول اللہ، او علی زادیوں کے پردوں کے لیے کوئی دفاع کا انتظام کرو۔ حسین سمجھ گئے ہیں جب میرے اصحاب نہ رہے میں مارا جاؤں گا، علی کی بیٹیوں کی چادریں بھی لٹ جائیں گی۔ دوسری مرتبہ امام نے کب کہا؟ جب حضرت علی اصغر اس وقت کہا، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ۔ حضرت علی اصغر کی شہادت سے پہلے کا یہ جملہ، کوئی ہے علی زادیوں کے پردوں کی حفاظت کرنے والا؟ اس قدر علی کی بیٹیوں کے چادروں کی فکر ہے۔ تیسرا جملہ کب کہا ہے؟ جب روانہ ہو رہے نا علی حسین ابن علی
روایت کہتی ہے امام حسین کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ جناب زینب فرماتی ہیں یا اخی الحسین لماذا تبکی، او بھیا حسین آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں، کیوں رو رہے ہیں؟ فرماتے ہیں اب کی اما قلیل تساقون بین العاداء، جے زینب بہن میرے مرنے کے بعد آپ کے بازوں میں رسیاں باندھ کر اشقیاء کے درمیان پھرایا جائے گا۔ او آپ کا یہ منظر، یہ مصیبت ہائے مجھے یہ رلا رہی ہے۔ اجرکم علی اللہ زادارو، روایت کہتی ہے کہ جب 11 محرم کا دن آیا، آل محمد کا یہ لٹا ہوا قافلہ یہ جب سوار ہونا چاہتا ہے، روایت کہتی ہے علی کی بیٹی کہ ہاتھ پسے گردن بندے ہیں، ہر بی بی کے ہاتھ بندے ہیں، سر کے بال کھلے ہیں، سواریوں پہ پالانے نہیں ہیں۔ ہائی علی کی بیٹی نے کیا کیا؟ روایت کہتی ہے ہر بی بی کے ناکا کے قریب جا کر سہارا دیتی ہے، ہر مستور اللہ جانے کیسے سہارا لیتی ہے، پشت ناکا پہ سوار ہوتی ہے۔ اجرکم علی اللہ زادارو، ہے بیبیوں کے بال کھلے ہیں، ہے بے محمل یہ سواریاں۔ روایت کہتی ہے جب علی کی بیٹی جب سوار ہونا چاہتی ہے سوار نہیں ہو سکتی۔ یہ منظر دیکھا میرے بیمار امام نے، زمین کربلا پہ بیٹھے ہیں جو اٹھنے کی طاقت نہیں ہے۔ روایت کہتی ہے خود کو گھسیٹنا شروع کیا اور اس ناکا کے قریب آئے، اور جس ناکا پہ جناب زینب نے سوار ہونا ہے آواز دی پھپھی اماں، اور میرے کاندھے پہ پاؤں رکھ کے سوار ہو جائے۔ حکم امام ہے، بی بی نے جب قدم رکھا لیکن سید سجاد نہ سنبھلے اور زمین کربلا کی طرف جھکے۔ علی کی بیٹی کی چیخیں بلند ہوئی، ایسے مرتبہ جب ایسا ہوا علی کی بیٹی رو بھی رہی ہے، فریاد کر رہی ہے، نظرت یمیناً و شمالا۔ علی کی بیٹی سوار ہوتے وقت کبھی دائیں دیکھتی ہیں کبھی بائیں دیکھتی ہیں، شاید یہی سوچ کر وہ عباس بھیا اور جوان علی اکبر اور بھیا حسین سب کہاں سو گئے؟ اور جب مدینہ سے چلی تھی اور پردے دار تھی اور معاملوں میں مجھے اور بنی ہاشم نے سوار کرایا، اور جب آج لٹی ہے زینب اور سر پہ ردا نہیں ہے اور سواریوں پہ محمل نہیں ہے، بھائی کے قاتل ہنس بھی رہے ہیں اور تالیاں بھی بجا رہے ہیں۔ اجرکم علی اللہ زادارو، روایت کہتی ہے امام اپنی پھپھی کو سوار کرانا چاہتے ہیں۔ یہ منظر دیکھا شمر لعین نے ہاتھ میں گرز لے کر بڑھا اور سید سجاد کے بدن پہ ظلم کرنے لگا۔ علی کی بیٹی نے خود کو گرا دیا، اے شمر اور میرے وقت کا امام، اور جب تک زینب زندہ ہے اجرکم علی اللہ زادارو، اجرکم علی اللہ۔ روایت کہتی ہے مقتل میں اور جب حسین کی یتیمہ جناب سکینہ رخصت ہونا چاہتی ہے، کیا کیا؟ بابا کے لاشے پہ آئی، کبھی پامال لاشے کے سیرے کے بوسے دیے، کبھی کٹی ہوئی گردن کے بوسے، اور رو بھی رہی ہے، اپنے دکھ بھی سنا رہی ہے۔ روایت کہتی ہے اجتماعت عدہ من العراب، اور چند اشقیاء جن کے ہاتھوں میں گرزرنے سے اس وقت تک سکینہ کے نازک بدن پر ظلم کرتے رہے، اور جب تک سکینہ نے بابا کا لاشا نہ چھوڑا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔